آج کے جدید دور میں ہمیں سوشل میڈیا پر انبیاء کرام سے منسوب تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ایوب علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تصویریں انبیاء کرام کی مشابہت سے بہت نزدیک ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک مقدس صندوق ایسا بھی ہے جس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں موجود ہیں؟ یہ صندوق کہاں سے آیا تھا؟ کس کے پاس رہا؟ اور آج یہ صندوق اگر اس دنیا میں موجود ہے تو کس جگہ پر ہے؟ آئیے آج ان تمام سوالوں کے جوابات جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں صحابہ کا وفد اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا۔ ہرقل کو جب یہ معلوم ہوا کہ وفد جزیرۃ العرب یعنی کہ حرم پاک سے آیا ہے اور یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو اس نے وفد کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، خوب خاطر مدارت کی۔ پھر وفد کے ارکان کو رات کو اپنے خاص کمرے میں بلایا اور ان کے سامنے ایک مقدس صندوق رکھا۔ اس صندوق میں چھوٹے چھوٹے خانے تھے، ہر خانے کا الگ دروازہ تھا اور ہر دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا، سیاہ ریشم کا ایک ٹکڑا نکالا جس کے اوپر ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سرخ چہرہ، فراق چشم، بلند گردن، بے ریش مگر باروب چہرہ تھا۔ ہرقل نے وفد کے ارکان سے پوچھا، بتاؤ یہ کون ہے؟ تمام لوگوں نے نفی میں سچ جواب دیا تو اس نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے دوسرا دروازہ کھولا اور ایک سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا۔ اس کے اوپر سفید گھنگرالے بال، سیاہ چشم، بڑا سر اور عمدہ داڑھی تھی۔ پھر اس نے وفد کے ارکان سے پوچھا، بتاؤ یہ کون ہے؟ تمام لوگوں نے نفی میں سچ جواب دیا تو بولا، یہ نوح علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے تیسرا دروازہ کھولا، ریشم کا ٹکڑا نکالا، سفید روشن چشم، کشا پیشانی، ستون ناک، سفید داڑھی، خندہ و شگفتہ تصویر تھی۔ پھر پوچھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تمام لوگوں نے نفی میں سچ جواب دیا تو بولا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا، ریشم کا ٹکڑا نکالا، گندم گو، سیاہ مور، تیز چشم، عمدہ نگاہ، بند منہ، غضبناک مرد تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی سیاہ بال، کشادہ پیشانی، گول آنکھوں والا ایک مرد تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ گندم گول، لٹکے ہوئے بال، خوبصورت و غضبناک مرد، یہ لوط علیہ السلام تھے۔ سفید سرخی مائل صورت، گردن ایک طرف کو جھکی، خوبصورت چہرہ، یہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ سفید سرخی مائل چمکدار پیشانی، خشک آمد، ستون ناک، یہ اسماعیل علیہ السلام تھے، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد۔ جب یہ تمام تصویریں نکال رہا تھا تو پھر اچانک ہی اس نے جلدی سے ایک تصویر نکالی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی وفد کے ارکان ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہرقل نے لوگوں ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس پہ تمام ارکان نے اسباحت میں سر ہلایا، تو جس پر ہرقل نے کہا، میں نے تم لوگوں کا صرف یہ امتحان لینے کے لیے ان کی تصویر پہلے نکالی تھی تاکہ میں جان سکوں کہ واقعی ہی تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہے۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا، ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس کے اوپر سرخ رنگ، باریک ساکھ، مربع شکم، میانہ قد، تلوار حمائل، یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ پھر ایک دوسرا ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس کے اوپر لمبے سر والا مرد، لمبے پاؤں، گھوڑے پر سوار، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ سیاہ ریش، گھنے بال، نیکو چشم، خوبصورت چہرہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب اس نے تمام تصویریں نکال کر دکھا دی تو وفد کے ارکان نے ان سے پوچھا کہ یہ تصویروں کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ جس کے اوپر ہرقل نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ ان کی اولاد میں سے جو پیغمبر مبعوث ہوں گے وہ ان کو دکھا دیے جائے۔
جس پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کی تصویریں ریشم کی ٹکڑوں پر بنا کر ان کو بھیج دی۔ آدم علیہ السلام نے ان تصویروں کو ایک مقدس صندوق میں بند کر دیا اور یہ صندوق دنیا کے سب سے آخری کونے میں چھپا دیا گیا۔ جب ذوالقرنین ساری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے اس کونے تک پہنچا تو اس نے غار سے صندوق کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کر آ گیا اور وقت کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ صندوق بادشاہ وقت کے خزانے میں جمع کرا دیا اور یوں نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا میرے تک آ پہنچا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صندوق کہاں چلا گیا؟ یہ صندوق تابوت سکینہ کی طرح اس دنیا میں موجود ہے، مگر یہودیوں سے یہ کھو چکا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ صندوق اس ٹائم کہاں پہ ہے اور یہ دنیا میں کب اور کس وقت ظاہر ہوگا۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔